السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ڈراؤنی اور خوفناک کہانی۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مکان مالک نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا اور مجھ سے چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، اس لیے آمدنی کا دوسرا کوئی وسیلہ نہ تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور، کوئی معقول گھر کرائے پر ملنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ جو گھر مناسب ہوتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا، اور جہاں کرایہ کم ہوتا تو ایسا چھوٹا ڈربے جیسا گھر کے رہنے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا بنا تھا۔ امی کو ہمیشہ سے خواہش تھی ایک خوبصورت گھر کی، اس لیے ہم جب بھی گھر دیکھنے نکلتے تو امی آہستہ سے کہتی کہ گھر اچھا ہونا چاہیے، اور میں فقط اس بات میں سر ہلا دیتا۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ پڑھ لکھ کر سب سے پہلے امی کے لیے اچھا سا گھر بناؤں گا جو ان کی امنگوں پر پورا اترے۔ بہت دن تک تلاشنے کے بعد بھی کوئی مناسب گھر نہ مل سکا تھا، اور پھر ایک دن ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک گھر ہے جو بالکل نیا بنا ہے، اس کے مالک امریکہ چلے گئے ہیں، اور مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ایسے لوگوں کو گھر دوں جو اسے سنبھال کر رکھیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی وائف نے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، اس لیے آپ وہ گھر دیکھیں تو صحیح، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ابا کا خیال تھا کہ اس گھر کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، اس لیے ہم نے اس سے وقت مانگا۔ آخر ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے کہ وہ چھوٹا موٹا گھر نہیں بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان، پھول پودے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ روم، غرض گھر بہت شاندار تھا۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ ابا نے پریشان ہو کر کہا۔ ہم اس قابل نہیں کہ بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو چھوٹا موٹا گھر چاہیے۔ صاحب کرائے کی فکر نہ کریں، اس شخص نے کہا۔ اس گھر کے مالکان کو کرائے کی غرض نہیں، وہ بس چاہتے ہیں گھر سنبھلا رہے۔ یوں 1500 کے معمولی کرائے پر وہ شخص اس شرط پہ راضی ہوا کہ ہم لوگ گھر کی حفاظت کریں گے۔ ابو سوچ میں تھے اور میں تمام راستے انہیں قائل کرتا رہا۔ دراصل میں چاہتا تھا امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ امی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریف کی اور ہر چیز امی کو تفصیل سے بتائی۔ اندھیرا نہ ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی گھر دیکھنے۔ امی بہت پرجوش تھیں۔ اگلے دن ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم سب روانہ ہوئے۔ ابا ناخوش تھے کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے، مگر دوسرا کوئی گھر نہ ملنے کی وجہ سے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ گھر دیکھ کر امی تو بے انتہا خوش ہوئیں۔ وہ بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولیں، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن سیٹنگ مکمل ہوئی گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود بھی گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں دل لگا کر کام کرتیں اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتیں۔ انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا۔ غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ ہی وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن نہا رہی تھی۔ اس کے جسم اور منہ پر صابن لگا تھا اور پانی چلا گیا۔ اس نے امی کو آواز دی تو امی نے بالٹی بھر کے دی اور کہا کہ کہیں سے کوئی والو بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ چھوٹی نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا تو پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ تم نے ٹھیک سے کھولا نہیں۔ امی نلکا بند کر کے باہر نکلی تو وہ پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے واپس جا کر بند کیا تو وہ بند نہ ہوا۔ امی سمجھی کہ واشر خراب ہو گیا، اس لیے انہوں نے نیچے سے والو بند کر دیا تو نلکا بند ہو گیا۔
امی باہر نکلنے لگیں تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد جب میں باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا تو پانی بند ہو گیا۔ میں نے ہر نل کا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے، بیسن کا نل بھی خالی تھا۔ ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نل بند کر کے باہر نکل ہی رہا تھا کہ نل کا خود بخود کھل گیا اور پانی تیزی سے گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نل بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ امی کو بتایا تو وہ بولیں، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے اس گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی یوں غرا رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ دوسری بہن نے بتایا، اچھا یہ فضول باتیں نہ کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا ہی نہیں، وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو دیکھا بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی غرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا بال کھڑا اور دم پھولی ہوئی تھی۔ وہ سامنے دیکھ یوں غرا رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بہن کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں جسے دیکھ یہ یوں کرتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور جانور، مگر اللہ جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، بہن نے کہا۔ کیا؟ صبح تو امی نے موٹر چلائی تھی اور ٹینکی اوور فل ہو گئی تھی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ خود دیکھ لیں، اس نے نلکا کھول کر دکھایا۔ واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں پانی نہ تھا۔ ٹینکی چیک کی تو وہ یوں خالی تھی جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہوتے جا کر موٹر چلائی تو ایک آواز کے ساتھ دھواں نکلا اور موٹر بند ہوئی۔ کوفت کا شکار ہوتے ٹینک کھولا تو اس میں پتھر بھرے پڑے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ امی کو بلا کر تصدیق کروائی کہ واقعی پانی کے بجائے پتھر ہیں۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ کالج کو دیر ہو رہی تھی، میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر لایا۔ یوں سب نے ہاتھ منہ دھویا اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو اب تک یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں تو ٹینکی میں صبح پانی بھرا تھا میں نے، امی نے کہا، مگر وہ خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہوئے میں نے ٹینک کا ڈھکن اٹھایا تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ ٹینک میں پانی بھرا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہو گئیں۔ ہمارے ایک ماموں اب نارمل تھے جو بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ مامی سعودیہ جانے لگیں تو ہم انہیں ساتھ لے آئے۔ انہیں آئے 2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخیں سنائی دی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ہم سب جاگ کر گئے تو وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے اور خوف سے ان کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے ماموں سے پوچھا، کون آگے نہیں آنے دے رہا؟ کیونکہ ہمیں تو کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے آیتوں کا ورد شروع کیا۔ ماموں نارمل ہو گئے۔ پتہ نہیں انہیں کیا نظر آیا تھا۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ ایک دن عصر کے وقت میں لان میں بیٹھا تھا کہ سانپ کا پھن نظر آیا، مگر خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں بول بھی نہ سکا اور خوف سے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں کچھ ہے، کوئی بلا، کوئی آصف، ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا کے آنے پر میں نے سارا ماجرا سنایا۔ ابا یقینی بے یقینی میں بڑبڑانے لگے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک اور گھر موجود ہے کرائے کے لیے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ خوف کے مارے مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ امی پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ میں اب تک خوف زدہ تھا۔ فوراً بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنوں نے کچھ نہ بولا۔ بہت جلد ہم سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔
ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ سخت خوف زدہ تھیں۔ انہیں ابھی معلوم نہ تھا کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں۔ کہنے لگی، سچ پوچھیے بہن، مجھے اس گھر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آج بھی میرا بیٹا زبردستی لایا ہے کہ خواہ مخواہ اپنے اس گھر کو بدنام کیا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ رہ رہے ہیں پر کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، کوئی اس گھر میں ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ مالک مکان بھی نہ رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں کرائے پر رہتے ہیں، بار بار دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ ساتھ والے پلاٹ پر بھی گھر بن رہا تھا، مگر مزدوروں کی ہلاکت کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا یہاں؟ امی ابھی جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی آئی اور بتایا کہ سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ ہم اندر بھاگے۔ کچن کے سنک میں خون بھرا تھا۔ پورے گھر میں جو بھی نلکا کھولتے تو پانی کے بجائے خون نکلتا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن وہ خوبصورت گھر خالی کر دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ ابو سے کہا تھا کہ حصار کھینچوا لیتے ہیں، ایسا گھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ شاید اسی لیے ہی گھر کی مخلوق طیش میں آئی اور سب کو خون نظر آیا۔